بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں. آج کل ذرا آپ کے ساتھ گپ شپ ذرا کم ہو رہی ہے. کچھ طبیعت خراب تھی، گلا خراب ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہوا تاکہ صورتحال معمول پہ آ جائے طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جیسے ہی طبیعت مکمل طور پہ بحال ہوگی، آپ سے مکمل طور پہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ سے شیئر کیا کریں گے. فی الحال اسی پہ گزارا کریں. دوسرا یہ کہ اس دوران بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، فون کالز آ رہی ہیں، لیکن میں نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے پا رہا ہوں، نہ کوئی فون کال اٹینڈ کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ گلا بہت زیادہ خراب ہے، اور اس لیے میں فرداً آپ سب کا اس فورم پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ پاکستان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان دائم قائم رہے گا، شاد آباد رہے گا. اور پاکستان کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد رسوا ہوں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، 1% بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. مملکت خدا داد اسے کہتے ہیں. 27ویں رمضان پاکستان کا یوم آزادی تھا، اس دن یہ یوم پیدائش ہے اس کا. اس لیے اس بارے میں مجھے کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، اور پھر مشکلات کے بعد یقیناً آسانیاں. یہ قرآن مجید کہتا ہے انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. تو اس لیے اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں نہیں توڑنی چاہیے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کے گھر میں، اور انشاءاللہ العزیز بہت اچھا وقت آئے گا. پاکستان ایک بار پھر ایک صحیح ٹریک پہ ہوگا. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، مضبوط ہونا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا. پاکستان کے دشمن وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور سازشوں سے نکلنا ہی زندہ قوموں کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے. کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کرائسس سے نکلیں اور بڑے ہمبل وے میں نکلیں، بڑی استقامت کے ساتھ نکلیں. تو اس لیے جناب فکر نہیں کرنا. اب آتے ہیں کوئی آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں. ISPR نے ایک خبر وضاحت جاری کی، اور اس میں انہوں نے وہ تھا مریم صفدر کے بیک گراؤنڈ میں. مریم صفدر صاحبہ نے جلسہ کیا، اور انہوں نے حسب معمول وہ پرانی اپنے نیریٹو پہ واپس آ چکی ہیں، اور پرانے بیانیے پہ، اور وہی فوج کو لتاڑنا، فوجی کمانڈرز کو لتاڑنا. انہوں نے یہ سمجھا، شاید اس کی ریزن ہے کیونکہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں. اب تو ایسے ماشاءاللہ سے ماؤتھ پیس آ گئے ہیں نئے والے، وہ مزے لے کے، چسکے لے کے اس طریقے سے فوجی قیادت کو بظاہر بڑے اچھے لچھے دار گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کہ ایسے دانشور، میں نام لینا چاہیے، ایسے دانشور جو کہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ ISI تو پھر پہ الزام ہے کہ وہ یہ کام بھی کرتی ہے، وہ یہ کام بھی کرتی ہے، لیکن را نے کبھی نہیں کیا. بھارت کی خفیہ ایجنسی را دہشت گردی نہیں کرتی، وہ ایسے کام نہیں کرتی. لیکن ہاں ISI پہ اعتراض. وہ جو ہیں دانشور آج کل اسی طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جنرل فیض کو کبھی پیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو پیٹ رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہ سارے کا سارا جو کٹھا ہوا ہے ایک ٹوکرے میں مال، انہوں نے ان کی سرشت تبدیل نہیں ہونی. جی میں آپ کو بتا دوں، ان کو آپ جتنا مرضی دودھ پلائیں، جتنی مرضی سیریں کروائیں، جتنے مرضی ایئر ٹکٹس دیں، 5 اسٹارز ہوٹل میں قیامت و عام کا بندوبست کریں، لیکن یہ کام نہیں آنے والے. یہ انہوں نے اپنا جو ان کا سافٹ ویئر ہے وہ والا سافٹ ویئر ہے ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کبھی اچھائی بھی ان کے منہ سے نکلے گی. نہیں، یہ ہیں دودھ پینے والے مجنوں. دودھ ملنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی ملے، جو زیادہ اچھا دے دے گا یہ انہی کے ہو جائیں گے. تو وہ تمام دانشور آج کل اسی میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے، اور ساتھ ہی مریم صفدر صاحبہ نے تو اوپن جلسے میں شروع کر دیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آخر میں آپ کو تھوڑی سی خبر بھی دوں گا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں رہا، اور جب صفوں میں اتحاد نہیں رہتا
اور ایک ڈویژن ہو جاتی ہے اور سوچ میں فرق ہو جاتا ہے اور پھر یہ پرسیپشن بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر حملہ آور ہوتے ہیں, دشمن گیدڑ بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ شیر زخمی ہو چکا ہے اور شیر پڑا ہے نڈھال, تو گیدڑ اور لگڑ بھگڑ جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے جناب یہ جو مریم صفدر صاحبہ نے اوپنلی کہا, جنرل فیض وہ سرونگ کور کمانڈر ہیں, سرونگ جرنیل ہیں, اور ان کو DGI کے زمانے کی ساری باتیں اور عمران خان صاحب اور جنرل فیض ان دونوں کے بارے میں گفتگو جو کی. اس کے بعد ظاہر ہے سوشل میڈیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے لب و لہجے میں اتنی تلخی کیوں آئی ہے واپس, وہ آخر ان کے غصے کی وجہ کیا ہے. تو ان کے غصے کی وجہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں, کیونکہ کچھ سالڈ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کی تلخی واپس آئی ہے اور انہوں نے جلسے میں جا کے تقریر کرنا مناسب خیال کیا. اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے امبیرس کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو, اپنے چچا کو. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی جب تک میرے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی تب تک کوئی ہم سے خیر کی توقع نہ کریں. یہ تھا وہ مسئلہ کہ ہم سے خیر کی توقع نہ کریں. ہوا یہ ہے کہ لندن جانا تھا اور نواز شریف صاحب نے بھی جانا تھا سعودی عرب, اور یہ ظاہر ہے ہم نے نہیں دی تھی, اسی کیمپ سے خبریں آئی تھیں, شیڈول بھی آ گیا تھا, ٹکٹس بھی آ گئے تھے, ایشو بھی ہو گیا, سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. تو نواز شریف صاحب نے بھی سعودی عرب پہنچنا تھا, ادھر مریم صفدر صاحبہ نے بھی سعودی عرب پہنچنا تھا, پھر وہاں سے واپس لندن جانا تھا, اور اس کے بعد پھر پارٹ 2 شروع ہونا تھا اس فلم کا. پارٹ 2 وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک قسم کا ہونا تھا. تو اس طرح کی باتیں تھیں, اور ان کا خیال یہی تھا کہ جیسے ہی حکومت آئے گی اور اس کے بعد پھر وارے نیارے ہیں, پاسپورٹ تو ایشو ہو گئے نواز شریف صاحب کو بھی اور غالباً ڈار صاحب کو بھی, لیکن مریم صفدر صاحبہ کا ابھی تک پاسپورٹ انہیں نہیں مل سکا اور وہ جانا چاہتی تھیں. اب ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ بینچ ٹوٹ گیا, پہلا بینچ ٹوٹا, پھر دوسرا ٹوٹا, پھر تیسرا ٹوٹا, تو وہ نوبت نہ آ سکی. وہ جب نوبت نہیں آئی تو یہ کافی انہوں نے محسوس کیا کہ جناب یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہو گیا, اور یہ تو سارے کا سارا ہم تو سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ آ جائے گی کیونکہ وزیر اعظم آفس کا بھی وزٹ ہو گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن یہ کیا ہوا. تو وہاں سے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں, اور گڑبڑ ہونے کے بعد انہوں نے تو کہا تھا ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہے, اب کیا ہوا, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ اگلا ایپیسوڈ آیا, جلسہ کیا گیا, اور جلسے میں جنرل فیض صاحب کو کور کمانڈر, سرونگ کور کمانڈر کو لتاڑا گیا. اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیزیں ایک ڈسپلن فورس ISPR کے لیے بھی کافی امبیرسنگ تھا, اور ایون ملٹری لیڈرشپ کے لیے بھی, جنرل صاحب کے لیے بھی, سب کے لیے امبیرسنگ تھی سچویشن کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ. ادھر سے پھر ایک اور دانشور اٹھے, انہوں نے پورے کا پورا ایسی وہ طوطا مینا کی کہانی جو ہے کر کے بنائی, اور اس میں تو ایسے لگا جیسے خدا نہ خواستہ اندر بہت زیادہ یہ ہے کوئی گتھم گتھا ہو رہا ہے معاملہ. انہوں نے بھی مزید کیا. پھر ایک اور دانشور آئے, انہوں نے بھی اس پہ جلتی پر تیل کا کام کیا. بنیادی چیز کیا تھی, میں ایک آپ کو بتا دوں بات, میرے ہم وطنوں ذہن میں رکھیں, یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو اس طرف سے کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی. ادھر سے ہوا کا جھونکا نہیں آنا, ادھر سے جب بھی آکسیجن آپ کو نہیں ملنی, آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گی اس طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں حکمران, حق حکمرانی ان کا ہے, اور وہ حق حکمرانی بھی ایسا کہ سیاہ و سفید کے مالک. تو اس لیے وہ آپ کو تقسیم کر کے ماریں گے, اور اس لیے آپ تقسیم مت ہوں, ایک فورم پہ رہیں, ایک پلیٹ فارم پہ رہیں. اور یہ تاثر جیسے ہی گیا تو یقین جانیں کہ ان کا وہی پرانا نیریٹو ہے کہ پنجاب پولیس بنانا ہے ہم نے,
تو یہ پنجاب پولیس سے بدتر حال کر دیں گے، اور جتنی بھی زیادہ رعایتیں دیں گے، جتنی زیادہ چھوٹیں دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنا ان سے، کیونکہ جو میں ماڈل آپ کو بتا دیتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے اسحاق خان صاحب کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، اسحاق خان صاحب کو معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے بچوں کے ساتھ کیا کیا، اعجاز الحق صاحب کو دیکھ لیں، انوار الحق صاحب کو دیکھ لیں، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر نہ ہی کوئی چیف جسٹس چھوڑا، تو نہ ہی کوئی جرنیل چھوڑا۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ مینوفیکچرنگ فالٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ وہیں کا وہیں رہے گا، جتنا مرضی آپ تگ و دو کرتے رہیں۔ پرویز مشرف صاحب، ان کو یہ کیا کرتے ہیں ذرا غور کیجیے۔ پرویز مشرف صاحب وہ آرمی چیف تھے، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا دیا، 2 کیپس دے دیں ان کو، تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ایک طرف 2 عہدے دیے جا رہے تھے، دوسری طرف دوسری پلاننگ کی جا رہی تھی۔ پھر آپ لے لیں آصف نواز جنجوعہ صاحب کے ساتھ کہ BMW انہوں نے ریفیوز کی۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ جب بھی کوئی انویسٹ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو یہ دے نہیں ہوتے، یہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دھوکہ دے کے مارتے ہیں انسان کو۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ بار بار مومن کہتے ہیں ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ چلیں یہ 21ویں صدی ہے، تو 21ویں صدی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے کئی بار نہیں ڈسا جاتا، چلیں 2 3 4 کی تو خیر ہے، لیکن کئی بار تو ڈسا نہیں جاتا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے آپ کو کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی نہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے معاملے کو سارے کو ریوزٹ کریں اور دوبارہ سے ری اسمبل ہوں، اور ایک کمپوزڈ قسم کی پالیسی لے کے آئیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چون کا مربع ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں، اور یہ جو نیوٹرلٹی والی یہ چیز ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی، اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ پینٹاگون امریکہ میں چلیں گے، پینٹاگون کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، تو نہیں، وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ ایک اہم ستون ہے ریاست کا۔ اور اسی طریقے سے انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا، لیکن ان فیکٹ یہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آگرہ میں ایگریمنٹ نہیں ہونے دیا، ڈکلیریشن نہیں ہونے دیا، سائن ہونے نہیں دیا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو بیک گراؤنڈ میں وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ یہی کچھ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے جتن کیے گئے الطاف حسین کے لیے، لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا، اور وہاں وہی حاوی رہی، اور اس کو باعزت بری کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بات کوئی ماننے والی نہیں ہے، اس لیے بار بار اس طرح کی باتوں کے، اور یہ جتنے بھی آپ کے جو نئے آپ کے بنے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آپ کو دے سکیں گے۔ تو اس لیے یہی ہے کہ پاکستان قوم آپ کو سمجھتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، اور قوم آپ کو ایک طاقتور سمجھتی ہے ادارہ، اور قوم کی نظریں آپ پر ہی ہوتی ہیں، اور قوم آپ کو عزت دیتی ہے اور عزت دے رہی ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور قوم کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ یہ ابھی بھی اس وقت بھی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا یہ نیوٹرلٹی کے چکر سے نکلیں، اور یہ پولیٹیکل نیوٹرلٹی یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جناب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار قسم کی قومیتیں ہیں، بے شمار قسم کے گروپس ہیں، ان ساری چیزوں سے نکل کے ملک کو آگے لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہی گزارش کرنی تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔